جمالیاتی ذوق رکھنے والوں کے لیے پھول جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھولوں کی مہک جہاں خوشی کے موقع پر دل و دماغ کو معطر کرتی ہے اور آنکھوں کو تازگی بخشتی ہے، وہیں غم کے موقع پر بھی انہی پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے تاریخی شہر اور خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک طرف پھولوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب پھولوں کی کاشت تیزی سے متاثر بھی ہو رہی ہے۔ پشاور کے مضافاتی علاقوں میں پھولوں کی کاشت آمدن کا ایک بہترین ذریعہ ہے، مگر پھول کاشت کرنے والے افراد کے مطابق پھولوں کی کاشت متاثر ہونے کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہ جو مختلف قسم کے پھول آپ نے دکھائے ہیں، اس میں یہ ابھی آپ دیکھیں گے، اس کو شبو کہتے ہیں، یہ تقریباً 3 مہینے میں آتا ہے۔ یہ بہت باریک قسم کا ہوتا ہے اور بڑی سخت محنت سے اس کو اگایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے کھیت کو مطلب ہے کہ حل کیا جاتا ہے، پلو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کیاریا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس میں سب سے پہلے آپ اس کو واٹر دیں گے، فل بٹر فل۔ جب واٹر تھوڑی سی تقریباً 1 گھنٹہ میں وہ ایبزارب ہو جاتا ہے فرام دی سوئلز، دین وی کلٹیویٹڈ دی سوئل سیڈز تقریباً ہفتے 10 دن میں اگتے ہیں، اور سارے پروسیس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 مہینوں میں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو مختلف قسم کے مزدوروں سے ہم کاٹتے ہیں، یعنی مطلب پلک کرتے ہیں، پھر ہار بناتے ہیں، اور ہار پھر رمداس بازار میں منڈی لگتی ہے، وہاں سے لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد وغیرہ یہ پہنچایا جاتا ہے۔ پشاور کے ماشوخیل، شیخ محمدی، بڑ بیر اور سلیمان خیل کے ساتھ بازید خیل گاؤں میں بھی مختلف قسم کے پھول کاشت کیے جاتے ہیں، اور ان پھولوں سے بازید خیل کے ہزاروں افراد روزگار پر ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ہمارے 60% جو لوگ ہوتے ہیں، 60% جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اس پھولوں کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ یہ پروفیشن ہے ہمارا، پیشہ ہمارا یہ ہے۔ گلاب کا تو ڈیوریشن مدت بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی 18 سال اور 14 سال 15 سال یہاں تک اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، اور ڈیلی بیسس پر ہم یہ کاٹتے ہیں، اگاتے ہیں اور اس سے پھول توڑتے ہیں۔ اور پروسیس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم جب یہ پودے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھول پکڑتے ہیں تو ہم اس سے یہ پھول کاٹتے ہیں، اور گھروں میں ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، وہ مزدوری پر بھی دیتے ہیں، اور اپنے آپ گھر میں جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کو تاروں میں ڈالتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پروڈکشن میں کمی آئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ونٹر جو ہے، جو موسم سرما ہے، اس میں ہمارے پروڈکشن میں خاص جو کہ کمی آتی ہے۔ موسم گرما میں پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، پھولوں کے بہت زیادہ قسمیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم زیادہ اگاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم سرما کے پھولوں کے جو ہم فصل اگاتے ہیں ان کی عمر بھی کم ہوتی ہے اور پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے۔ پھول چننے والے مزدوروں کے مطابق ان کے گھروں کی روزی روٹی کا وسیلہ یہی رنگ برنگے پھول ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے یہ کم ختم ہو رہا ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہاں سب پھول ہوتے تھے، اب دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے سارے گندم ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے آپ کو تو خود نظر آتا ہے آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اور مہنگائی کا بھی پتہ ہے آپ کو۔ تو اس کی قسمیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یہ سردیوں میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم اگا رہے ہیں، اس کا نام جو ہے 4 گریڑا اس کو کہتے ہیں، وہ اس کے بعد آتا ہے۔ سیزن پر چلتا ہے، تقریباً یہ 4 ماہ چلتا ہے، اور اس کے وہ والا نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 6 ماہ چلتا ہے۔ بس اسی طرح سے چلتا ہے، اور اس کو ہم جو ہے پھر رامداس لے جاتے ہیں وہاں بیچنے کے لیے، اور مختلف شہروں کے لوگ آتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے، لیکن اب اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے کیونکہ یہ ختم ہو رہے ہیں۔ پشاور اور قرب و جوار میں ایسے باغات موجود تھے جو پشاور شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگایا کرتے تھے۔ ان باغات سے لوگوں کا رزق بھی وابستہ تھا۔ ہم تقریباً 12-14 سال سے اس کام کرتے، یہ گاؤں بازید خیل سے یہ سب پھول آتے۔ اس پھول کا باغات گاؤں بازید خیل میں، وہاں سے جو مزدور ہوتے ہیں وہ اس کی توڑائی کرتے، پھر اس کا ہار بنتا ہے، یہ پھر یہاں منڈی میں آتا ہے، منڈی میں پھر ہم دکانداروں کو دیتے، سیل کرتے۔ اور ہمارے گاؤں شاپ خیل، ماشو خیل ادھر بھی ہے، لیکن ادھر پیلا بہت ہے، ہمارے گاؤں بازید خیل میں گلاب بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس پورے پاکستان سے آ رہا ہے،
اور یہاں سے جا بھی رہا ہے. مختلف اضلاع میں اس کا کام ہو رہا ہے. یہ باغات تیزی سے مٹ رہے ہیں، مگر پشاور کے دیہی علاقوں میں ہزاروں ایکڑ زمین پر مشتمل پھولوں کے باغات اب بھی موجود ہیں. اس کاروبار کے ساتھ ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے. پھول خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع میں بھی کاشت کیے جاتے ہیں. حکومت اگر سرپرستی کرے تو پھولوں کا یہ کاروبار مزید فروغ پا سکتا ہے اور اس کاروبار سے وابستہ افراد کو معاشی تحفظ دیا جا سکتا ہے. کاشف عارف، ڈیلی میدان، پشاور.